السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں ایک سچی کہانی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ اپنا ایک فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس بھیجا۔ فرشتہ جب کوڑھی کے پاس آیا اور کہا تمہیں اللہ کی کون سی نعمت سب سے زیادہ پیاری ہے، کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ کوڑھی نے کہا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میری جو کھال کوڑ کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرا کوڑ پن ختم ہو جائے، میری خوبصورتی آ جائے اور میری خوبصورت کھال آ جائے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اچھا ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں مال میں کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس کوڑھی آدمی نے کہا کہ مجھے اونٹنی زیادہ پسند ہے۔ اس فرشتے نے ایک گابھن اونٹنی اسے دے دی اور برکت کی دعا دے کر چھوڑ دیا۔ گنجے کے پاس آیا اور کہا بھائی تمہیں اللہ کی کون سی نعمت سب سے زیادہ پیاری ہے؟ گنجے نے کہا کہ میرے سر میں بال نہیں ہے، لوگ میرے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائے تاکہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ فرشتے نے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو سر میں بال آ گیا۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ پیارا کون سا مال لگتا ہے؟ اس گنجے آدمی نے کہا مجھے گائے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرشتے نے گابھن گائے اسے دے دی اور برکت کی دعا دے کر اسے چھوڑ دیا۔ تیسرے اندھے کے پاس پہنچا اور اندھے کے پاس پہنچا تو ان کے پاس بھی یہی سوال کیا کہ تمہیں اللہ کی نعمت میں کون سی سب سے زیادہ پیاری ہے، کون سی نعمت پیاری؟ انہوں نے فرمایا بھائی میرے پاس آنکھ نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے آنکھ چاہیے۔ فرشتے نے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا تو آنکھ اچھی ہو گئی، وہ دیکھنے لگے۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں مال میں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ مجھے بکریاں زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک گابھن بکری اسے دے دی اور برکت کی دعا دے کر چھوڑ دیا۔ ایک عرصے کے بعد آپس میں زندگی گزارتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد یہی فرشتہ ایک مسکین کے شکل میں آیا، سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا کہ بھائی میں ایک مسکین ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، میرے پاس توشہ ختم ہو چکا ہے اور میں کیسے جاؤں گا، مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اس پر سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑھی آدمی نے کہا چل ہٹ جا، یہاں سے دور چلا جا، مجھے ابھی بہت سارے حقوق ادا کرنے ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے یاد دلایا کہ بھائی شاید تم بھول رہے ہو، تم ایک زمانے میں کوڑھی تھا، ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے تیرا کوڑ پن ختم ہو گیا تھا، پھر ایک تجھے گابھن اونٹنی دے دی جس کی وجہ سے تم مالدار ہو گئے ہو۔ اس کوڑھی آدمی نے کہا نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کا کئی پشتوں سے یہ مال میرے پاس چلا آ رہا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسے ہی ہو جا جیسے تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس آیا، ان کے پاس بھی یہی سوال کیا کہ بھائی میں کس مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سفر کرنا ہے، مجھے گائے دے دو تاکہ میں اس گائے کو بیچ کر
اور اپنا سفر طے کر لوں، سفر مکمل کروں۔ تو اس آدمی نے بھی جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فرشتے نے وہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جا جیسا تو پہلے تھا۔ تیسرے اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، آپ اگر کچھ بکریاں دے دیں تو میں اسے فروخت کر کارروائی کر کے سفر مکمل کروں۔ اس اندھے آدمی نے کہا جاؤ جتنی چاہو تم بکریاں لے جا اور جو چاہے چھوڑ جا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، مجھے اللہ نے آنکھیں دی جس کی وجہ سے آج میں بکریاں چرا رہا ہوں، میرے پاس اتنی دولت اور مال ہے۔ فرشتے نے کہا بس مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، سو میں نے کر چکا، آزمائش تم تینوں کی ہو گئی، سے تم سے اللہ راضی ہو گیا اور ان دونوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ میرے پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کسی کو مال دے، اللہ کسی کو دولت دے تو وہ ناشکری بالکل نہ کرے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اگر کوئی مدرسے والے یا مسجد والے ان کے پاس آئے کہ بھائی مسجد بن رہی ہے، وہاں پر کچھ رقم خرچ ہے، آپ بھی حصہ لے لیں، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ مدارس والے آتے ہیں، بھائی غریب بچہ وہاں پر پڑھتے ہیں، ندار بچہ پڑھتے ہیں، اپنا مال تھوڑا سا وہاں اگر دے دیں تو ہمارے بچے کا کام چل جائے گا، تو آپ اپنا مال کو وہاں بھی دیجیے۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب لڑکی ہے جس کی شادی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ اس بیٹی کی شادی کرا دیں۔ کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کو مکان بنا کر دے دیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے مال کو بچا کر رکھا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو کل یہی مال وبال جان بن جائے گی۔ اس اندھے نے شکر کی وجہ سے اللہ کی نعمت بھی حاصل کر لی، اللہ کی دولت بھی حاصل کر لی، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں لوٹانے کے لیے بھی فرشتوں سے کہا لے جاؤ جتنا چاہے لے جاؤ۔ ان دونوں کی ناشکری کی وجہ سے نہ تو دولت ملی نہ تو نعمت ملی، آنکھ بھی اور کیا بولتا ہے اس کا جیسا تھا وہ پہلے ویسا ہی ہو گیا، اور یہ بھی گنجا تھا وہ گنجا ہو گیا، اس کو حالت بھی صحیح نہیں ہوئی اور اس کا مال بھی چلا گیا۔ اس لیے ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل